بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بین انا نائم رأیت الناس یعرضون علی وعلیہم قمص منها ما یبلغ الثدی ومنها ما دون ذلك وعرض علی عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين متفق عليه۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ میں سو رہا تھا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ لوگ میرے سامنے لائے گئے اور پیش کیے گئے تو لوگوں کے جو لباس تھے ان کے جسموں پر کرتے پہنے ہوئے تھے اور بعض کے کرتے ان کے گلے تک، بعض کے سے کم تھے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا کہ عمر بن خطاب جب میرے سامنے لائے گئے تو ان کا کرتا اتنا لمبا کہ وہ زمین میں گھسٹ رہے تھے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اس کی کیا تعبیر ہے؟ تعبیر ذکر کرنے سے پہلے یہ بات عرض کروں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خواب وحی ہے۔ ہر نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی ہوا کرتا ہے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں جو منظر دیکھ رہے اور جو بیان فرما رہے ہیں وہ وحی کا حصہ ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے اس طرح سے دیکھا کہ ان کا کرتا اتنا لمبا کہ وہ زمین پر گھسٹتے ہوئے جا رہے ہیں، تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی تعبیر دین ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمر بن خطاب کو دین عطا فرمائیں گے اور عمر بن خطاب کے ذریعے سے دین کو شان و شوکت ملے گی، دین کو تقویت ملے گی۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت طویل دور خلافت ہے۔ اس 10 سالہ دور خلافت کے اندر دور دراز کے ممالک اور بڑے بڑے شہر فتح ہوئے اور اس وقت کی دنیا کی سپر طاقتیں اور بڑی بڑی جو طاقتیں تھیں وہ اسلام کے سامنے زیر ہو گئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواب دیکھا تھا اس خواب کی تعبیر جا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں پوری ہوئی۔ اللہ پاک نے ان سے اتنا طویل کام لیا، اتنا بڑا کام لیا کہ دور دراز کے ممالک اور شہر اللہ تبارک و تعالی نے ان سے فتح کرائے اور دین کو جو تقویت ملی اور دین کو جو وسعت ملی اور دین کو شان و شوکت اور رعب اور دبدبہ جو نصیب ہوا، یہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سعادت میں رکھا۔